السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر. پاکستان کی مجموعی برآمدات اگر سال 2026 کا دیکھیں تو یہ ایک خوشنما تبدیلی ہے کہ سال 2026 کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان کی ایکسپورٹس میں بڑھوتری نظر آئی ہے. مسلسل اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کے ڈکلائن کے بعد بالآخر پاکستان نے مثبت تبدیلی دکھائی ہے اور $3 ارب سے زائد صرف ایک مہینے کے اندر پاکستان نے جنوری میں برآمدات کی ہیں. یہ صرف اس چیز کا ثبوت ہے کہ جب حکومت اپنے ایکسپورٹرز کو سپورٹ کرتی ہے، انہیں حوصلہ دیتی ہے، ایک بہتر انوائرمنٹ مہیا کرتی ہے تو وہ اپنے مسلز دکھاتے ہیں، وہ کھل کے کھیلتے بھی ہیں اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ کما کے لاتے ہیں. تو بلا شبہ یہ ایک اچھی چیز ہے جہاں پاکستان نے مسلسل 5 مہینے ڈکلائن دیکھے، جہاں ہمارا تجارتی خسارہ بڑھ کے ہمارے سر کے اوپر کھڑا تھا، وہاں جنوری کے اندر نہ صرف ہم نے ٹریڈ اپنی ایکسپورٹ بڑھائی ہے، وہاں ہماری درآمدات جو ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے اور ہمیں بڑھتی ہوئی اپنی برآمدات جو ہے وہ منافع بخش ہونے کے ساتھ ساتھ آگے آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں مثبت نظر آئیں گی. لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک بڑا آسن اقدام اٹھایا ہے کہ ٹاپ 30 ایکسپورٹرز پاکستان کے ہیں جو کہ نہ صرف ایک بلکہ مختلف سیکٹر سے تعلق رکھنے والے تھے اور ہر سیکٹر وار بھی ان کو ایک اعزازی ایوارڈز اور ساتھ بلو پاسپورٹ کے اجرا کا اعلان کیا ہے. پاکستان کی جب بات کریں، ٹیکسٹائل سب سے بڑا کماؤ پوت ہے. اس کماؤ پوت کے اندر جب بات کریں تو فیصل آباد اس 60% سے زائد کے اندر 60% اپنے اندر سموئے ہوا ہے. اور جب بات کریں گے تو پاکستان کے اندر فیصل آباد جو ہے وہ مانچسٹر کہلاتا ہے. ہم آج بھی آپ کی ملاقات ان لوگوں سے کروائیں گے جو اس پاکستان کی معیشت کے سہرے ہیں اور ماتھے کا جھومر ہیں. بات یہ تاکہ جہاں گورنمنٹ نے انہیں اپریشیٹ کیا ہے وہاں ہم بھی انہیں اپریشیٹ کریں تاکہ پاکستان مثبت رجحان کے ساتھ روشن مستقبل کی طرف بڑھ سکے. ہمارے ساتھ ناصر علی ضیاء صاحب موجود ہیں جو کہ گروپ ڈائریکٹر ہیں MTM کے. ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ناصر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بلا شبہ اگر میں مشترکہ طور پر بیکن امپیکس اور آپ کا MTM کا کمبائن کر لوں یہ 320 بن جاتا ہے $1 ملین. لیکن اگر MTM کریں $173 ملین آپ نے ایوارڈ ریسیو کیا. کیسا جسچر دیکھتے ہیں جب حکومت سرکار نہ صرف اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ رکھے بلکہ انہیں سپورٹ کرے کہ یس آئی ایم اسٹینڈنگ ود یو؟ تو یہ کیسا جسچر اور جو پاکستان میں پچھلے 2-3 ماہ میں ایک انسرٹینٹی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں ہم اب مثبت رجحان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب، میں ریسنٹ ایکٹیویٹی جو پرائم منسٹر نے اور منسٹری آف کامرس نے مل کے کی ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیں، اگر ہم صرف ٹیکسٹائل کو فوکس کریں تو جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ٹیکسٹائل میں بڑا پوٹینشیل ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان بیسیکلی ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے اور ہمارے پاس اسٹل آلدو ہم نے ڈکلائن کیا ہے کاٹن گرو کرنے میں، بٹ اسٹل پوٹینشیل از دیئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگریکلچر بیسڈ ہونے کی ساتھ ساتھ اب انوویشن آ گئی ہے اور دس از دی ایج آف انوویشن اینڈ سسٹینیبلٹی. تو پاکستان میں ٹیکسٹائل کا پوٹینشیل اس لیے بھی ہے کہ دنیا میں اس طرح کی کوالٹی اور اسکل لیول اور سفیشینٹ ہیومن ریسورس کی اویلیبلٹی کہیں پہ بھی نہیں ہے. جس طرح کی مصنوعات میں ہمیں ہیں، ہمارا جو مین کمپیٹیٹر ہیں ٹیکسٹائل سے ریلیونٹ ویلیو ایڈیشن میں وہ ہے کمبوڈیا، ویتنام، بنگلہ دیش، سری لنکا، چائنا، انڈیا اور 2-4 اور کنٹری. سو یہ 10-12 جو کنٹریز ہیں ٹیکسٹائل پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اسٹل پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. کیوں کہ اب ہمارے ہمسایہ میں چائنا جو ہے از دی بگیسٹ اور آلموسٹ 300 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے ٹیکسٹائل میں. اور یو آر ویل اویئر کہ چائنا از ناٹ مچ مور انٹرسٹڈ ٹو ایکسپلور فردر ان ٹیکسٹائل مارکیٹ بیکاز کاسٹ آف پروڈکشن اوور دیئر از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. نمبر 2، جب بھی کسی سول سوسائٹی کا لیونگ اسٹینڈرڈ اپ ہوتا ہے تو وہ ڈومیسٹک پروڈکٹ یا بیسک پروڈکٹ میں سے نکل کے ہیوی میکینیکل سروسز انڈسٹری میں چلی جاتی ہیں. تو بلیو یو می کہ جو 300 بلین کا اپروکسیمیٹ بزنس ہے کم و بیش، اس میں سے 50% اگلے 5 سال میں جو ہے وہ چائنا سے کوئٹ کر جائے گا. اوکے. اور ہمارے پاس وہ اپرچونٹی ہے، وہ اپرچونٹی ہم انکیش کروا سکتے ہیں. ابھی میری اپنی ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 17.5 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں US ڈالر ہم، اور کوئی تقریباً 12.5 ملین کی پاپولیشن جو ہے اس بزنس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسٹارٹنگ فرام فارمنگ اپ ٹل شپنگ دی گارمنٹ انگیج ہے.
بلیو کریں کہ جب یہ ڈبل ایکسپورٹ ہوگی تو امپلائمنٹ بھی ڈبل ہوگی. انڈیڈ. اور جو گورنمنٹ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 60 بلین کے اوپر جانا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سال میں آپ 60 کی بجائے 100 بلین کے اوپر بھی جا سکتے ہیں. اوکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا, بے شک آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس کو بوسٹ دینا بھی چاہیے, سائملٹینیسلی آپ اور انڈسٹری کو بھی گرو کریں کیونکہ ملٹیپل فیلڈ ہوں گے. ایک بڑا ملک ہے, پاپولیشن ہے ہمارے پاس, اور اس پاپولیشن کا بلینڈ بے شک لٹریسی ریٹ جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے کم بھی نہیں ہے, بٹ یہ 25 کروڑ عوام جو ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور ٹیکسٹائل جو ہے وہ حقیقت میں ایک بیک بون ہے. آپ جو مرضی انڈسٹری لگائیں, سائملٹینیسلی امپروو کرنا چاہیے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, لیکن ٹیکسٹائل کے اوپر جو ہے انتہائی فوکس کرنا چاہیے. نہ صرف ہماری بیک بون ہے بلکہ ٹریک کے اوپر اکانومی کو لے کے آنا اور پھر ایک ریزنیبل سپیڈ کے ساتھ اپ گریڈ کرنا یا آگے لے کے چلنا, وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی عمر ہونے میں نتی ہے. آپ جیسے یہ صرف ایکسپورٹ ہی نہیں ہے, جب آپ 17.5 بلین یا 18 بلین سے ڈبل کریں گے تو آپ کی امپلائمنٹ ڈبل ہوگی, اتنی سوسائٹی جو ہے انگیج ہوگی. پھر یہ ٹیکسٹائل جس طرح کے بزنس میں ہم ہیں, آپ پاپولیشن میں جنڈر ایکوالٹی لے کے آ سکتے ہیں جو کہ اس وقت دنیا کا بڑا ٹاپک ہے. EU کے پاس GSP+ ملا ہوا ہے, ہمیں ابھی ایکسٹینشن چل رہی ہے. ہماری گورنمنٹ از پٹنگ دیئر بیسٹ ایفرٹس کے فردر رجیم کے لیے کام کریں, اور گورنمنٹ کو کرنا بھی چاہیے. تو اگر ہمیں فردر 10 سال کے لیے 10 ایئرس کے لیے GSP+ ڈیوٹی فری رجیم مل جاتی ہے یورپ کے لیے, تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ کو ڈبل ٹرپل اور پھر ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. بٹ سائملٹینیسلی GSP+ کے لیے EU پارلیمنٹ کی کچھ قوانین, ضوابط اور لیجسلیشن ہے جس کو ہمیں ایٹ پار کرنا ہوگا, جیسے EU گرین ڈیل ہے, تھنگز لائک دیٹ. اور اس میں سسٹینیبلٹی کے کمپوننٹ ہیں, انوویشن ہے. تو اگر ہم سسٹینیبلٹی کی بات کریں تو وہ سب سے زیادہ فوکل کرتے ہیں سوشل اکنامک اور انوائرمنٹل کمپوننٹس کے اوپر. تو انوائرمنٹلی بھی ہماری گورنمنٹ وی آر پوٹنگ آور بیسٹ ایفرٹس, ٹاکنگ اباؤٹ انڈسٹری ان کوآرڈینیشن ود آور گورنمنٹ. انوائرمنٹ کے اوپر ہماری پروونشل انوائرمنٹ سیکریٹریٹ اور DG بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم بھی جو ہے اپنی پراپر جو ہے ڈی کاربونائزیشن کے اوپر ان سے ڈیٹا شیئر کرتے ہیں. دے آر یوز ٹو وزٹ آور فیسلٹیز. بلکہ ماڈل کے طور پہ الحمدللہ مسعود ٹیکسٹائل نے جو ہے پریزنٹ کیا ہے کہ CO2 امیشنز کس طریقے سے کنٹرول کرنے ہیں. سوشلی جو ہے جنڈر ایکوالٹی کے اوپر جو ہے, جیسے جو GSP+ میں یو آر ویل اویئر کہ ILO کے 27 کنونشن تھے, اب 5-6 اور انہوں نے ایڈ کر دیے ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی ترغیب دے رہی ہے اور انڈسٹری بھی انیشیٹو لے رہی ہے. سو میں تو بڑا پازیٹیو ہوں بلال بھائی کہ ٹیکسٹائل کو اگر فوکس کیا جائے, اس کو فوکل پوائنٹ بنایا جائے یا نیوکلس کی حیثیت دی جائے, تو یہ ہماری معیشت کو نہ صرف ٹریک پہ لے کے آ سکتی ہے, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ختم کرتے ہوئے ہمیں ایک اچھا جو ہے زر مبادلہ کما کے دے سکتی. فائنانسنگ کی بات کریں گے, ایسے ایوارڈز کی بات کریں گے, بجلی سستی کی بات کریں گے, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے بہت سارے لوگ ہمارے اس انڈسٹری سے, کوئی سونے کے اندر انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا, کسی نے اور کہیں ڈمپ کیا ہوا ہے اپنا پیسہ, ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں نئی انڈسٹری لگتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی جیسے آپ بتا رہے ہیں چیزیں جب اسموتھ رن میں آگے بڑھیں گی, ڈبلنگ کی ہم طرف جائیں گے, اڑان پاکستان کے پروجیکٹ کے اوپر کام کریں گے, روزگار بھی ملے گا اور انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کریں گے. جیسے مسعود ٹیکسٹائل ملز اپنی ایکسپینڈیچرز اور بگن امپیکٹ کے ساتھ بہت آگے بڑھا ہے, تو کیا اتنی اب گنجائش موجود ہے کہ مزید انویسٹر آئیں, اس کے اندر انویسٹمنٹ ہو اور مزید وینچرز کھولیں؟ آف کورس کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس کا کمپیریزن بڑا ضروری ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کمپیٹیٹو کنٹریز کا نام لیا, تو ان میں بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جیسے کمبوڈیا, ویتنام, سری لنکا اور بنگلہ دیش میں کاسٹ آف پروڈکشن ہم سے کم ہے. الیکٹریسٹی ہے, گیس ہے یا ادر ریسورسز ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اپریشیٹ بھی کروں گا جیسے پرائم منسٹر نے ایوارڈ کی سیریمنی میں اس چیز کی اناؤنسمنٹ کی کہ 4 روپیز ہم پیسہ جو ہے وہ اس کا الیکٹریسٹی کا ٹیرف جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. ڈیفینیٹ اس سے سپورٹ ملے گی. ری فائنانس کے لیے جو ہے وہ
3% مزید انہوں نے کم کیا ہے بینکنگ کی سپورٹ سے. سو یہ ہمیں من حیث القوم تمام سیکٹرز کو، بینکنگ ہے، انڈسٹری ہے، گورنمنٹ ہے، ادر اسٹیک ہولڈرز ہیں، everyone need to put their heads and shoulder together, or it is not a difficult job, it is not a rocket science. بلال صاحب میں بلیو کرتا ہوں اور میں بڑا ہی پازیٹیو ہوں، اور جس طریقے سے پرائم منسٹر نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو اگر اس کو ہم کنٹینیو رکھیں اور دیکھیں کہاں کہاں جو ہے ہم کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں، اور بزنس کو جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہوئے کاسٹ آف پروڈکشن کا، اس آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نو پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے. آپ کو کہیں سے بھی ڈیٹا لیتے ہوئے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اور مشکل بھی نہیں ہے. آپ کمبوڈیا، ویتنام، بنگلہ دیش کا دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے اور ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے، تو وہاں دیکھیں آج کا اوپن دور ہے. کسٹمر کو، برانڈز کو، لیبلز کو یہاں سے چیپر گارمنٹ ملے گا، وہ امپورٹ چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو گورنمنٹ کی جو جیسے انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، اپریسیشن کے ساتھ ساتھ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اگر گورنمنٹ ہماری جو ہے اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے، تو اس چیز کو کنٹینیو رکھتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوٹینشیل از دیئر، پوٹینشیل نہیں بلکہ ہیوج پوٹینشیل از اویلیبل ان ٹیکسٹائل مارکیٹ. سو اس کے ساتھ ساتھ اس موقع کی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی ایس ٹی پلس کی طرف بھی جو ہے نئی رجیم لینے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو توجہ دینی چاہیے. اگین اس طرح کی جتنی بزنس ڈیل ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتی ہے. میرا کام، میری انڈسٹری کا کام، میری ٹیم کا کام یہ ہے کہ ان کو کمپلائنٹ کرنا، چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا. گورنمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کو کمپیریٹیولی جو ہے ان سے جی ایس پی پلس کے لیے ای یو سے ڈیل کرے. پھر اور بڑے اپرچونٹی ہیں افریقن کنٹریز میں، اپرچونٹی ہیں ان کو ایکسپلور کرے گورنمنٹ. ہمارے کمرشل کاؤنسلر بڑے ایکٹیو ہیں آج کل، تو الحمدللہ وہ بھی کام کر رہے ہیں. میری ان سے بڑی ایک کلوز کوآرڈینیشن ہے. آلموسٹ کوئی 46 کنٹریز میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں، میرے سے انفارمیشن بھی لیتے ہیں، اور میں بھی ان سے جو ہے انفارمیشن لیتا ہوں. اس طریقے سے باقی جو ہے ہماری زیادہ ایکسپورٹ ہے امریکہ اور ای یو کو، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل کے علاوہ بھی باقی جو اپرچونٹی دیکھ سکتے ہیں افریقن کنٹری میں، مڈل ایسٹ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں. تو اب گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کو جہاں پہ ٹیرف کم پہ ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہے یا ڈیوٹی فری کرنی پڑتی ہے، پھر فردر جو ہے ہمیں ایف ٹی اے کے اوپر جانا چاہیے ان کنٹریز کے ساتھ جن کے ساتھ ہم ٹریڈ جو ہے وہ بیلنس کر سکیں. فار ایگزامپل جیسے انڈیا کے لیے امریکہ نے جو ہے وہ ٹیرف کم کر دیا ہے. اب پاکستان کی گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو فردر نیگوشیٹ کریں. فار ایگزامپل اگر ہمارے اوپر 19% ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ ٹیرف لگنے سے پہلے ایک ریڈیو پاکستان پہ انٹرویو دیا تھا، اس میں میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ یہ ٹیرف جو ہے اس کو ہم 0 پہ بھی لے کے آ سکتے ہیں، کہ ہم امریکہ سے بات کریں کہ جتنی ہم آپ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم اتنی آپ سے امپورٹ کر لیتے ہیں، اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کی ڈیفیشنسی بہت کم ہے. فار ایگزامپل کوئی اس طرح کی مشینری جو ٹیکسٹائل میں استعمال ہو رہی ہے یا ادروائز، تو ہم ایک ٹریڈ کو بیلنس کر کے چلیں اور اس کے اوپر نیگوشیٹ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت گورنمنٹ کا ریلیشن شپ ہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی یا جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کے لیے اور جو کام کر رہے ہیں، میں بڑا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ ہول ہارٹڈلی اور اف دے پٹ دیئر بیسٹ ایفرٹس، تو امریکہ کے ساتھ نہ صرف ٹیرف کم کرنے پہ بلکہ ہم 0 کے اوپر بھی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. پوٹینشیل از دیئر. بہت شکریہ ناصر علی ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بریفلی سب سے پہلے جو انیشیٹو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے لیا گیا تھا اس کے فوائد اور اس کا امپیکٹ مارکیٹ میں کیسا انڈسٹری میں آ سکتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ سجیشنز جو ہم فیوچر کے اندر پاکستان کی اس انڈسٹری کو لیڈ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھوتری کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے جو مشورے ہیں، سفارشات ہیں، وہ بھی پیش کی. ڈیفینیٹلی مسعود ٹیکسٹائل مل ایک برانڈ ہے جو نہ صرف فیصلہ بلکہ پاکستان کا وہ تشخص پروموٹ کر رہا ہے جو پاکستان کی زر مبادلے کے لیے اس وقت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور ان کو حکومت پاکستان، وزیر پاکستان نے ایوارڈ سے نوازا ہے تاکہ ان کو سراہا جائے کہ آپ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم اثاثہ ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ नवीद गुलजार साहब मौजूद हैं जो कि जोनल चेयरमैन एप्टमा हैं, और इनकी तरफ से मुतालबात और वो सब चीज़ें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उसके बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, और फिर वापस आते ना सिर्फ उन्होंने मुतालबात एक्सपोर्टर से कुछ तस्लीम किए, बल्कि आने वाले सालों में रोड मैप भी कुछ दिया कि हम मज़ीद चीज़ें करने जा रहे हैं, और टॉप 30 एक्सपोर्टर्स को ना सिर्फ एवॉर्ड्स दिए गए बल्कि उनके साथ ब्लू पासपोर्ट के इजरा का भी अयादा किया गया। हमारे साथ नवीद गुलजार साहब मौजूद हैं जो क्रिस्टन ग्रुप के CEO हैं, और इनके ग्रुप के अंदर भी एक फर्म को जो है वो एवॉर्ड से नवाजा गया है। नवीद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं ये एवॉर्ड तकरीब सरनी एक्सपोर्टर्स, ना सिर्फ 30 टॉप एक्सपोर्टर्स बल्कि हर एक्सपोर्ट फील्ड से भी जो टॉप ऑफ द लिस्ट थे उनको भी अवार्ड से नवाजा गया। आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें हर साल लिस्ट तो आ जाती है टॉप 100 एक्सपोर्टर, लेकिन इन चीज़ों से कोई रुझान, कोई एटमॉस्फेयर के अंदर कंफर्टेबिलिटी बढ़ेगी? जी बिल्कुल सही बढ़ेगी, कंफर्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, और ये हौसला अफजाई होगी उन लोगों की जिन्होंने मेहनत करके जो है पाकिस्तान के लिए इतनी एक्सपोर्ट अचीव की है। ये हुकूमत का बड़ा अच्छा काविश है जो उनको उनकी जो सर्विसेज हैं टू द कंट्री उसको जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, और ब्लू पासपोर्ट का भी जो अजरा है वो उन लोगों को बैरून मुल्क जाके मज़ीद ऑर्डर लेने में मदद साबित होगी। तो बहुत ही अच्छा इक़दाम हुकूमत ने किया है, लेकिन उसके साथ जो अच्छी इक़दाम किए हैं वो बिजली का रेट कम करने का है, वो बहुत अच्छा फ़ैसला है। फिर बिलिंग चार्जेस का भी एक नहायत अच्छा फैसला किया है, लेकिन अब जो बातें रह गई हैं उसके ऊपर हुकूमत को सफ़र करना है। उसमें जो ये टैक्सेशन के रेट्स हैं, इन टैक्सेशन के रेट्स के ऊपर इंडस्ट्री को जो है अब वाइब्रेंटली चलाना, आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसको भी अब अगले मरहले के ऊपर जो रेट्स हैं इनको भी लोअर करें। देखिए आपको एक 100 रुपये चाहिए, आप किसी 2 आदमियों को जो है कि जेबों से 50 रुपये ले लें, या 50 आदमी को जेबों से 2 रुपये ले लें, तो आपको 100 रुपये चाहिए। तो स्प्रेड करना चाहिए ताकि लोग टैक्स नेट के अंदर आए भी, टैक्स भी कलेक्ट हो और मज़ीद टैक्सेशन कलेक्ट हो। अच्छा नवीद साहब, आपको क्या लगता है, कल मैंने एक बल्कि देखी कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया है, इसके बाद एक और मैंने ऐलान देखा कि उनका कहना था कि आने वाला जो बजट होगा 2026-27 का, उसके अंदर हम टैक्स स्क्वीज़ करने जा रहे हैं, कुछ तरमीम, कुछ मराद देंगे, टैक्स कम करेंगे, विद होल्डिंग टैक्स कम करेंगे, इंडस्ट्री के ऊपर कुछ कम। मैंने ये जब सुना तो मुझे बड़ी अच्छा लगा कि यहाँ कुछ चीज़ें अब मुस्बत रुझान पर बढ़ी हैं। अगर ऐलानात हो रहे हैं तो इस पर अमल दरामद हो जाए तो बहुत सही। आपने बिल्कुल सही किया। ये कुछ जो है ना स्पेसिफिक कमेटीज़ बनाई गई थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो ये टैक्सेशन के ऊपर भी एक कमेटी बनी हुई है। उन्होंने अपनी जो है सिफारिशात पेश की हैं। शहबाज सलीम जो शाचू मियाँ के CEO हैं वो उसको हेड करते हैं, उन्होंने अपनी सिफारिशात पेश की हैं। उन सिफारिशात के अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है कि टैक्स का बोझ कम करके उसको स्प्रेड करें। जब स्प्रेड हो जाएगा तो हुकूमत शायद ज़्यादा टैक्सेशन इकट्ठी कर ले, और क्या कहते हैं, बग़ैर किसी लोगों को हरास किए हुए। तो ये अब शायद वक्त की ज़्यादा ज़रूरत है कि टैक्सेशन को रेट को कम करें, जो अपने पाई को स्प्रेड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स लेके अपना, हम ये नहीं किसी वक्त नहीं कहते कि हुकूमत का एक टारगेट है, टारगेट से कम टैक्स इकट्ठा करें, बट उसको इकट्ठा करने के 2 तरीके होते हैं। उस दूसरे तरीके को अगर वो अपनाएंगे तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू किया था एप्टमा ने, फैसलाबाद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगता है आवाज़ पहुंच गई जहां पहुंचाना चाहते थे। तो कैसा लगा कि आपने सबको इकट्ठा किया, बड़ी देर की खामोशी थी, वो खामोशी ना सिर्फ तोड़ी बल्कि बहुत सारे मुद्दे उठा के रखे, जहां मुझे याद पड़ता है फैसला चैम्बर के सदर ने कहा कि 160 इंडस्ट्रियां बंद हैं, तो अब पूरी कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्शन के अंदर हैं, वो लिस्टें मांग रही है, वो कह रही है हमें बताएं, हम इसे आपको एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। और मुझे आपके वो जुमले याद हैं कि उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे तो इसके ऊपर एक्शन लेंगे, उन्होंने फिर लिया। और इस पूरे प्रोसेस को आप समझते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकेगी, और जो सोना और इन सब चीज़ों के अंदर पैसा जा रहा है वो हमारा वापस आना शुरू होगा? जी आप बिल्कुल सही कह। देखिए, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एप्टमा के प्लेटफॉर्म से हुई, उसमें हमने कोशिश की कि तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको मिला के एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो बड़ी कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसका नतीजा भी फ़ौरन पे निकला। अब मैं चैम्बर के प्रेसिडेंट से कल बात कर रहा था, मैंने कहा कि जो हम इसको फोरम के सिचुएशन दे दें, इस सारी चीज़ को जो भी है हम लोग बात करते हैं,
تاکہ ایک آواز تمام انڈسٹریز کی ایک آواز جو ہے وہ نکلے. اور اس میں اب جو مزید کام ہونے والے ہیں, جو مارکیٹ ایکسیس کے اوپر کچھ کام ہونے والے ہیں, کچھ جو ہے ٹیکسیشن کے مسائل حل کرنے والے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر میرے اپنے حساب سے بہت پوٹینشیل ہے. اس پوٹینشیل کو چینلائز کرنا ہے تاکہ پاکستان کی بہتری ہو سکے. اچھا, پہلے یہ سمجھا جاتا تھا جب پریس کانفرنس کریں جب آپ کوئی ایسے اپنی پروٹیسٹنگ وائس بلڈ کرتے تھے تو گورنمنٹس اسے اپنے خلاف حریف سمجھ لیتی تھی, لیکن آپ کو لگتا ہے یہ بھی بہت اچھا جیسچر ہے کہ آپ لوگوں کو بولنے بھی دیا گیا اور سنا گیا, اس کے اوپر ایکشن ہوا کہ یہ ہمارے مخالف نہیں بلکہ یہ اسٹیک ہولڈرز تھے, انہوں نے اگر کوئی بات ہم تک پہنچائی ہے تو ہم نے اس کو سن کے اس کے اوپر ایکشن کر لیا. دیکھیے, آپ کے بہت سے جو کولیگس تھے نا, وہ یہی سوال کرتے رہے اس پریس کانفرنس میں کہ اگر حکومت آپ کی بات نہ مانے گی تو تم کیا کریں گے, ہڑتال کی بات اس طرح کی باتیں کرتے رہے. لیکن جو ہمارے چیئرمین صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی, انہوں نے کوئی ہڑتال کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سینیٹی پریویل کرے گی, حکومت کو خود احساس ہے کہ ریٹ زیادہ ہیں وہ کم کرے گی. اسی طریقے سے جو باقی بھی ہے وہ بھی مل بیٹھ کے کریں گے. ابھی میں تو شاید پاکستان میں نہیں تھا تو وی ہیڈ این اپرچونیٹی, ہمارے کچھ ممبرز کو اپرچونیٹی ملی, وہ ایس ایف آئی سی میں بھی گئے اور ان کو جو ہے فائنانس منسٹر نے 1-to-1 میٹنگ کا بھی موقع دیا, اور اس میں انہوں نے منسٹری آف پیٹرولیم کو بھی ایڈ کیا ہوا تھا اور منسٹری آف کامرس کو بھی ایڈ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک فورم پرووائڈ کر دیا ہے کہ آپ آئیں, آ کے ڈسکس کریں اور ہم آپ کے مسائل حل کریں گے. یہ جنوری کی جو $3 بلین سے زائد کی ایکسپورٹ ہے, آپ کو لگتا ہے یہ بارش کا پہلا قطرہ سال کے ساتھ کچھ اچھی چیز کا اسٹارٹ اپ ہے؟ آنے والے مہینوں میں اگر جو ابھی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اس کو دیکھا جائے تو یہ ہم ردم برقرار رکھ سکتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ جو بھی ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ جو ایکسپورٹ بڑھی ہیں یہ مزید بڑھیں گی. اگر مزید بڑھیں گی تو یہی سارے ڈالر پاکستان میں آئیں گے. پاکستان کا ہر مسئلہ جو ہے وہ ایکسپورٹ سے حل ہونا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایکسپورٹ کی ارننگ سے ہی چلتے ہیں. جتنی ایکسپورٹ بڑھے گی اتنا ہی پاکستان کی بہتری ہے. بہت شکریہ نوید گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ہو رہی تھی کہ پاکستان کے اندر انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے, انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ساری تحفظات, بہت سارے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے جن کے اوپر بہت ساری تحفظات کا اظہار ہمارے پروگرامز کے اندر کاروباری افراد, صنعت کار کرتے نظر آئے, ایسوسیشنز کے چیئرمینز کرتے نظر آئے. اس کے اندر مثبت رجحان اور مثبت آؤٹ کم یہ نکلا کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا, اور میرے خیال میں ہمیشہ مدح سرائی کرتا ہوں ان لوگوں کی, اس گورنمنٹ کی جو تنقید کو برائے اصلاح لیتی ہے, تنقید کو اپنے لیے ایک حریف نہیں سمجھتی. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے اس چیز کا ایکشن لیا. وہاں نہ صرف صنعت کاروں کو پروموٹ کیا, ایوارڈز دیے گئے, انہیں بلو پاسپورٹ کے اجراء کا وعدہ کیا گیا, بلکہ انڈسٹری کے لیے کچھ اعلانات کیے جس میں بجلی سستی ہے, ری فائنانسنگ ہے, اس کے علاوہ ویل چارجز جو ہیں ان کے اوپر جو اعلانات کیے گئے تاکہ انڈسٹری کو جتنا کوشن ہو دیا جا سکے. جہاں یورپ کے اندر بھارت جو ہے اس وقت سستی منڈی تلاش کر رہا ہے, امریکہ اس کا ٹیرف سستا کر رہا ہے, تو بہت ساری ایسی چیلنجز بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن سے نبض ہونے کے لیے ہمیں مقامی سطح کے اوپر چیزیں کرنے کی اشد ضرورت تھی. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہم صداقت گروپ میں موجود ہیں جن کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی طرف سے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, اور یہ ایک تسلسل شروع کیا گیا ہے تاکہ ہمارے پاکستان کے اندر جو نمایاں بزنس کمیونٹی ہے اس کو سراہا جا سکے. حمزہ مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر اپیرل ہیں, ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حمزہ بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پرائم منسٹر نے ایوارڈ دیا اور ساتھ ریکگنائز کیا آپ کی خدمات کو کہ یہ پاکستان کے لیے سود مند اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا. شاید ایکسپورٹر دوبارہ یہ کہتے رہے ہمیں تو ٹیبل ٹاک کے لیے بلائیں, ہم سے سفارشات ہی پوچھ لیں کیا کرنا چاہیے, لیکن شاید وہ ایک سٹیپ فارورڈ ہو گئے کہ آپ کو ساتھ شاباش بھی دی اور ایوارڈ بھی دیا, پھر بلو پاسپورٹ کی آفر کر دی. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں اور ایسے جسچرز ہماری کمیونٹی کے اندر اور انویسٹرز کے اندر ایک اچھا جو ہے روش پیدا کر سکتے ہیں؟ سر بہت شکریہ فار دس اپرچونٹی. میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ انیشیٹو کیا, ٹاپ ایکسپورٹرز جو ٹاپ 30 ایکسپورٹرز تھے ان کو ایوارڈ دیا. بڑے عرصے کے بعد پاکستان کے ایکسپورٹ سیکٹر کو ریکگنائز کیا گیا ہے. ماضی میں ایسی مثالیں تھیں لیکن پچھلے کوئی میرا خیال ہے 4-5 سال سے ایسا نہیں ہوا تھا, اور 4-5 سال کے بعد یہ دوبارہ ہوا ہے. تو ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ہمارا کانفیڈنس اوپر گیا ہے. اور ساتھ ساتھ جب انہوں نے ہمیں سراہا, ہماری ایفرٹس کو
उन्होंने साथ कुछ ऐलानात किए जो कि इंडस्ट्री के लिए बड़े अच्छे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप हमारे एम्बेसडर्स होंगे पूरी दुनिया में और आपको ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा। ERF हमारी एक एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम थी, उसको उन्होंने उसका रेट 6% से रिड्यूस करके 3% कर दिया। साथ उन्होंने बिजली में भी कुछ 4 रुपये कुछ पैसे की जो है वो कमी का ऐलान किया। अब बस हम होप कर रहे हैं कि जी जितने ऐलानात PM साहब ने किए थे इंशाल्लाह उसके नोटिफिकेशंस भी हमें मिल जाएं, और जितने बैंक्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिस्कोज़ हैं वो सब उसको अमल दरामद करें ताकि हमारी एक्सपोर्ट और बढ़ सके, क्योंकि दुनिया में बड़ी डिमांड है जी इस वक्त पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की, जिसमें वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल के, जिसमें गारमेंट्स हैं, डेनिम जीन्स हैं, होम टेक्सटाइल हैं, बेडिंग है, और जो इस टाइम दुनिया में डिमांड है उसको कैपिटलाइज़ करने के लिए हमारे पास ये बड़ा अच्छा मौका है जी। हमजा साहब, आप क्या समझते हैं कि जहां इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ हमें दरपेश हैं आगे, जैसे EU के अंदर इंडिया को बहुत ज़्यादा सूटेबल सिचुएशन मिलने जा रही है, हमारे पास GSP+ मौजूद है, हमने उसे रीशेड्यूल की तरफ जाना है। अमेरिका ने अपना टैरिफ जो है ट्रम्प साहब ने दोबारा और हमसे भी 1 पॉइंट नीचे उसे ले आए हैं 18 पे इंडिया के लिए। हमें इन इनिशिएटिव्स के साथ साथ कुछ अमली इक़दामात के ऊपर क्या करना होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, आपने रीफाइनेंसिंग का बताया, कुछ जो ऐसी डेब्ट्स है जैसे बहुत सारा रिफ़ंड गवर्नमेंट की तरफ होल्ड पड़ा हुआ है, इन चीज़ों पर कितना ज़रूरी चाहिए कि अब हम इस स्पीड को थोड़ा और तेज़ करें। बिलाशुबा ये अच्छी चीज़ है कि अप्रिशिएट किया गया, लेकिन थोड़ी स्पीड अप नहीं करने की ज़रूरत के वहाँ जहाँ अमेरिका जो हमारे कॉम्पिटिटिव्स को बहुत सारी सपोर्ट मिली है, हमें भी अब देने पड़ेगी एक्सपोर्टर्स को। जी बिल्कुल। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि हम आजकल उस ज़माने में हैं जहाँ पे देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज़, और दुनिया जो है वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है और हर बंदा अपने ट्रेड रिलेशनशिप्स को बेहतर कर रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हम कुछ अमली इक़दामात करें और हमारी जो बेस्ट कंज्यूमर मार्केट्स हैं टॉप, जिसमें US है, EU है, UK है, मिडल ईस्ट है, हम उनके साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को बेहतर करें। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अब अपकमिंग बजट जो आ रहा है, जो जून 2026 में आएगा, उससे पहले एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाई जाए और अपैरल सेक्टर को और वैल्यू एडेड गारमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर को एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनाया जाए और स्ट्रेटेजिक सेक्टर बनाया जाए, और इसके जो भी मसाइल दरपेश है, जिसमें टैक्सेशन है, एनर्जी है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसके ऊपर काम किया जाए जी। अच्छा, अभी कल भी प्राइम मिनिस्टर की बात सुन रहे थे कि कह रहे हैं कि टैक्सेशन के अंदर ख़ास तौर पर रिलीफ दिया जाएगा 2026-27 के बजट के अंदर। तो आपको लगता है कि एक तो टैक्सेशन में रिलीफ और दूसरा जो एक बहुत सख्त हरासमेंट का माहौल है, जहाँ टैक्स गुजार नहीं बढ़ाए जाते बल्कि जो टैक्स दे रहे हैं उन्हें स्क्वीज़ कर लिया जाता है, इन चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि 2 से 3 बार प्राइम मिनिस्टर रिफॉर्म्स का कह चुके हैं FBR के अंदर, लेकिन वो रिफॉर्म्स की बजाय कैमरा लगा दें, देखें अंदर से एंट्री एग्जिट कैसे करें फैक्ट्री से, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट को थोड़ा सा स्कैटर करती है। बिलाल भाई, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें FBR का कोई कसूर नहीं है। FBR जो है वो पीछे जो एग्जेक्टिव की तरफ से डायरेक्शन आती है, उनके ऊपर टारगेट्स को मीट करने का प्रेशर होता है, और उस टारगेट को प्रेशर को मीट करने के लिए उनको ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट से डायरेक्शन आनी चाहिए, गवर्नमेंट अपनी डायरेक्शन सीधी करे, गवर्नमेंट अपना थोड़ा सा PSDP डेवलपमेंट फंड कम कर ले, और जो वैल्यू एडेड सेक्टर्स हैं इनको दे दे कुछ चीज़ें। और हम सब्सिडी तो को मांग ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि जो क्रॉस सब्सिडीज़ आप बाकी सेक्टर्स को दे रहे हैं वो ख़त्म कर दें, ताकि हम जो है वो खुद फाल हो जाएं और हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और जो हमारे पास ये डिमांड है हम उसको कैच कर सकें। सदाकत की इस लेगेसी के बारे में क्या कहेंगे, जो आपको ये अवार्ड भी मिला है, और ये सबसे पहले सिटी 41 की तरफ से भी आपको मुबारकबाद कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि बिलाशुबा बहुत सारी चीज़ें आप रूटीन में कर रहे होते हैं। हर जब भी हम टॉप 10 देखते हैं, आप लोग टॉप 10 में मौजूद होते हैं, लेकिन रिकग्नाइज़ करना, पूरे पाकिस्तान के अंदर बताना कि वो फहरिस्त तो जारी हो जानी, लेकिन वो एक ख़ास सेक्टर का रहती है। लेकिन ये जो रिकग्निशन है ये हर बच्चे तक पहुँची है कि अच्छा ये टॉप ऑफ द लिस्ट थे, ये लोग थे जिन्होंने कुछ करके और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाया। हमारे लिए जी बड़ा खुशी का मौका है, और हम समझते हैं कि हमारे एल्डर्स की जो मेहनत है, सिंस 1951 ये ग्रुप है, और मैं 3rd जनरेशन हूँ इस काम फैमिली बिजनेस के अंदर, और हमारी जो पूरी सदाकत फैमिली है जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे वेंडर्स हैं जो हमें सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, उन सब का, और ख़ास तौर पे फैसलाबाद का और फैसलाबाद के लोगों का जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं और हमें इस स्टेज तक पहुंचाया है। तो मेरा ख्याल है पूरे फैसलाबाद के लिए ये खुशी का बाइज़ है, और मैं पूरे फैसलाबाद को मुबारक देता हूं कि आपके फैसलाबाद का एक ग्रुप जो है वो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है, और तीनों कैटेगरीज़ में, वो गारमेंट में भी है, वो डेनिम जीन्स में भी है, और वो होम टेक्सटाइल में भी है। बहुत शुक्रिया, हमजा मुख्तार हमारे साथ मौजूद थे। और सबसे बढ़ के मुझे जो अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि आपने ये अवार्ड अपने नहीं बल्कि अपने वर्कर्स के नाम, देखें
यहाँ अमूमन हमें ये देता है जो मज़दूर हैं, हम फैसलाबाद को जब भी कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान तो कहते हैं ये सनतकार का शहर है, ये ताजर का शहर है, लेकिन नॉट लीस्टली बट वेरी फर्स्टली ये मज़दूर का शहर है जिसने ये सब हमें एजाज़ बख्शे और इन्होंने भी कहा ये अवार्ड उनके भी नाम है, ये उनकी मेहनत से है और फैसलाबाद के लिए बाइस फ़ख्र है कि ये जो ग्रुप्स और ख़ास तौर पर सदाकत लिमिटेड जो है ये एक बड़ा इनाम लेकर और पाकिस्तान को ये रिकगनाइज़ हुआ कि हर बंदे को कि आप बहुत कुछ बरामदात सब कुछ हो रही हैं, लेकिन जो हिस्सा टेक्सटाइल और टेक्सटाइल के अंदर ये लोग कर रहे हैं, हमें जहाँ गवर्नमेंट को रिकगनाइज़ करना होगा वह हमें भी, ताकि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद रोशन मुस्तकबिल की तरफ जो एक रवाज है, जो पेनिट्रेशन है, जो सहूलियत है वो मिल सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।